صرف فار دا ہیک آف اٹ ایک تیز پچ یا ایک باؤنسی پچ بنا کے آسٹریلیا کے گود میں کھیلنا نہیں چاہتے. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم گھر میں کھیلیں تو اپنی طاقت کے حساب سے کھیلیں. یہ 24 سال بعد پاک سرزمین پر آسٹریلیا کا پہلا ٹیسٹ تھا. جذبات عروج پر جوش و خروش بھرپور اور نئے عزم و حوصلے کے ساتھ اس سیریز کا آغاز ہوا تھا تو پہلے ہی دن پیشانیوں پر بل پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ دن کے اختتام پر پاکستان کا سکور تھا صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 245 رنز. جو کسر رہ گئی تھی وہ اگلے دن پوری ہوئی کہ جس میں پاکستان نے اپنی اننگز 476 رنز پر ڈکلیئر کی، وہ بھی صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر. یعنی 2 دن کی دوڑ دھوپ کے بعد آسٹریلیا کو صرف 4 وکٹیں حاصل ہوئیں، ان میں سے بھی ایک رن آؤٹ تھا. پھر پاکستانی بالرز کا امتحان شروع ہوا، جو اگرچہ آسٹریلیا جتنا کڑا تو نہیں تھا مگر پھر بھی آسٹریلیا کو آل آؤٹ کرنے کے لیے انہیں 140 اوورز کی کڑی جدوجہد کرنا پڑی. آسٹریلیا کے زخموں پر نمک اس طرح چھڑکا گیا کہ آخری دن پاکستان نے اپنی دوسری اننگ میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ مزید 252 رنز بنا لیے. یعنی پورے میچ میں 728 رنز دے کر آسٹریلیا کو صرف 4 وکٹیں حاصل ہوئی. میچ کا نتیجہ تو نہیں نکلنا تھا، نہ نکلا، لیکن راولپنڈی کی پچ پر بہت بڑے سوالات ضرور کھڑے ہو گئے. ایک ایسے سال میں جہاں صرف ایک میچ ڈرا ہوا ہے، وہ بھی انگلینڈ اور آسٹریلیا کا سڈنی ٹیسٹ، جس نے سنسنی خیزی میں ون ڈے اور T20 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا. وہاں پر ایک ایسی وکٹ پر میچ اتنی بری طرح ڈرا ہونے کا مطلب تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے، کیونکہ یہ سب اس میدان پر ہوا ہے کہ جسے پاکستان میں بالرز کے لیے سب سے مددگار پچ سمجھا جاتا تھا. اس لیے تنقید کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا. پہلے معاملہ محض میڈیا اور سوشل میڈیا پر تھا، مگر جب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے بیان جاری کیا تو گویا بند ٹوٹ گیا. ان کے الفاظ سے واضح طور پر پتہ چلا کہ پنڈی کی پچ غلطی سے نہیں بن گئی تھی بلکہ جان بوجھ کر ایسی بنائی گئی تھی تاکہ آسٹریلیا کی بالنگ لائن کو جو برتری حاصل ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور ہم صرف فار دا ہیک آف اٹ ایک تیز پچ یا ایک باؤنسی پچ بنا کے آسٹریلیا کے گود میں کھیلنا نہیں چاہتے. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم گھر میں کھیلیں تو اپنی طاقت کے حساب سے کھیلیں. پھر ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہو گئے تھے انفارچونیٹلی، اس لیے کہ ہمارا جو اوپننگ بال پیئر تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ حسن علی فہیم دونوں انفٹ ہو گئے تھے. اسی طرح سے برانڈ نیو اوپننگ پیئر تھا ہمارے پاس، اور عبداللہ شفیق نے 2-3 ہی میچ کھیلے تھے. ان کی فارم جو تھی اس کے اوپر تھوڑی سی ایک وریسم نگاہ تھی سب کی کہ کیا اتنے بڑے بولنگ اٹیک کے خلاف وہ کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں. امام الحق کی واپسی ہو رہی تھی. سو یہ جب آپ کی اوپننگ پیئر اور بیٹنگ پیئر اور بولنگ پیئر جب ڈسٹربڈ ہو اور را ہو تو پھر آپ چانسز اسی حساب سے لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس لیگ سپنر تیار نہیں تھا، یاسر شاہ انفٹ ہیں. تو ہم رمیز راجہ کے بیان نے تو جلتی پر تیل کا کام کر دیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا. ICC نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا. اب یہ ڈی میرٹ پوائنٹ کیا بلا ہے؟ دراصل ICC نے پچ اور آؤٹ فیلڈ کی حالت کے حوالے سے کچھ قوانین مرتب کر رکھے ہیں. اگر کوئی پچ کم درجے کی ہو تو اسے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا جاتا ہے. اگر کسی میدان میں ان پوائنٹس کی تعداد 5 ہو جائے تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ 1 سال کسی انٹرنیشنل میچ کی میزبانی نہیں کر سکے گا. اگر ان پوائنٹس کی تعداد 10 ہو جائے تو یہ پابندی 2 سال ہو جاتی ہے. اگر ICC کا میچ ریفری پچ کو ناقص اور ناموزوں قرار دے تو براہ راست 5 ڈی میرٹ پوائنٹس کا جرمانہ پڑ جاتا ہے، یعنی 1 سال کی پابندی پکی. یوں ایک ایسا مقابلہ جس کے لیے دن گنے جا رہے تھے، اس کا اختتام مایوس کن انداز میں ہوا. یہ معاملہ نہ صرف راولپنڈی کے لیے افسوس کی وجہ بنا بلکہ پورے پاکستان کے لیے بھی افسوس کی وجہ بنا، کیونکہ یہ ملک کا پہلا میدان ہے جسے ICC نے پچ کی وجہ سے ڈی میرٹ پوائنٹ دیا ہے، وہ بھی ایک ایسی سیریز کے پہلے ہی میچ میں جو 24 سال بعد ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ ڈی میرٹ پوائنٹ اس پچ کو ملا ہے جسے پاکستان میں بالرز کی جنت سمجھا جاتا تھا. یہی وہ وکٹ ہے جہاں محمد زاہد نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں 11 وکٹیں لی تھیں، بلکہ ابھی پچھلے ہی سال میں جنوبی افریقہ کے خلاف حسن علی نے 10 وکٹیں حاصل کی تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کے لیے بچھائے گئے جال میں اب خود پھنس چکا ہے. پہلے ٹیسٹ میں آسٹریلیا سے کہیں بہتر کارکردگی دکھانے کے باوجود اب دباؤ الٹا پاکستانی ٹیم پر ہے.